وائس 7واں باب۔ نیک نامی بیش بہا اتر سے بہتر ہے، اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے۔ ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے، اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا۔ غمگینی ہنسی سے بہتر ہے، کیونکہ چہرہ کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے۔ دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے، لیکن احمق کا جی عشرت خانہ سے لگا ہے۔ انسان کے لیے دانشور کی سرزنش سننا احمقوں کا راگ سننے سے بہتر ہے۔ جیسا ہانڈی کے نیچے کانٹوں کا چٹکنا، ویسا ہی احمق کا ہنسنا ہے۔ یہ بھی بہتان ہے۔ یقیناً ظلم دانشور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے، اور رشوت عقل کو تباہ کرتی ہے۔ کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے، اور بردبار متکبر مزاج سے اچھا ہے۔ تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر، کیونکہ خفگی احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے۔ تو یہ نہ کہہ کہ اگلے دن ان سے کیوں کر بہتر تھے، کیونکہ تو دانش مندی سے اس امر کی تحقیق نہیں کرتا۔ حکمت خوبی میں میراث کے برابر ہے، اور ان کے لیے جو سورج کو دیکھتے ہیں زیادہ سود مند ہے، کیونکہ حکمت ویسی ہی پناہ گاہ ہے جیسے روپیہ۔ لیکن علم کی خاص خوبی یہ ہے کہ حکمت صاحب حکمت کی جان کی محافظ ہے۔ خدا کے کام پر غور کر، کیونکہ کون اس چیز کو سیدھا کر سکتا ہے جسے اس نے ٹیڑھا کیا ہے۔ اقبال مندی کے دن خوشی میں مشغول ہو، پر مصیبت کے دن میں سوچ، بلکہ خدا نے اس کو اس کے مقابل بنا رکھا ہے، تاکہ انسان اپنے بعد کی کسی بات کو دریافت نہ کر سکے۔ میں نے اپنی بطالت کے دنوں میں یہ سب کچھ دیکھا۔ کوئی راست باز اپنی راست بازی میں مرتا ہے، اور کوئی بد کردار اپنی بد کرداری میں عمر درازی پاتا ہے۔ حد سے زیادہ نیکوکار نہ ہو، اور حکمت میں اعتدال سے باہر نہ جا۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ تو اپنے آپ کو برباد کرے؟ حد سے زیادہ بد کردار نہ ہو، اور احمق نہ بن۔ تو اپنے وقت سے پہلے کاہے کو مرے گا؟ اچھا ہے کہ تو اس کو بھی پکڑے رہے، اور اس پر سے بھی ہاتھ نہ اٹھائے، کیونکہ جو خدا ترس ہے ان سب سے بچ نکلے گا۔ حکمت صاحب حکمت کو شہر کے 10 حاکموں سے زیادہ زوراور بنا دیتی ہے، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ نیز ان سب باتوں کے سننے پر جو کہی جائیں کان نہ لگا۔ ایسا نہ ہو کہ تو سن لے کہ تیرا نوکر تجھ پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ تو اپنے دل سے جانتا ہے کہ تو نے آپ اسی طرح سے اوروں پر لعنت کی ہے۔ میں نے حکمت سے یہ سب کچھ آزمایا ہے۔ میں نے کہا کہ میں دانشمند بنوں گا، پر وہ مجھ سے کہیں دور تھی۔ جو کچھ ہے سو دور اور نہایت گہرا ہے، اسے کون پا سکتا ہے؟ میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا کہ جانوں اور تفتیش کروں، اور حکمت اور خرد کو دریافت کروں، اور سمجھوں کہ بدی حماقت ہے، اور حماقت دیوانگی۔ تب میں نے موت سے تلخ تر اس عورت کو پایا جس کا دل پھندا اور جال ہے، اور جس کے ہاتھ کڑیاں ہیں، جس سے خدا خوش ہے۔ وہ اس سے بچ جائے گا، لیکن گنہگار اس کا شکار ہوگا۔ دیکھ وائس کہتا ہے، میں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے یہ دریافت کیا ہے، جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے پر ملا نہیں۔ میں نے 1000 میں ایک مرد پایا، لیکن سبوں میں عورت ایک بھی نہ ملی۔ لو، میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا، پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کی۔ آمین۔ وائز 8واں باب۔ دانشمند کے برابر کون ہے، اور کسی بات کی تکثیر کرنا کون جانتا ہے؟ انسان کی حکمت اس کے چہرہ کو روشن کرتی ہے، اور اس کے چہرے کی سختی اس سے بدل جاتی ہے۔ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو بادشاہ کے حکم کو خدا کی قسم کے سبب سے مانتا رہے۔ تو جلد بازی کر کے اس کے حضور سے غائب نہ ہو، اور کسی بری بات پر اصرار نہ کر، کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کا حکم با اختیار ہے، اور اس سے کون کہے گا کہ تو یہ کیا کرتا ہے؟ جو کوئی حکم مانتا ہے برائی کو نہ دیکھے گا، اور دانشمند کا دل موقع اور انصاف کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ ہر امر کا موقع اور قاعدہ ہے، لیکن انسان کی مصیبت اس پر بھاری ہے، کیونکہ جو کچھ ہوگا اس کو معلوم نہیں، اور کون اسے بتا سکتا ہے کہ کیوں کر ہوگا۔ کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک سکے، اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے، اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی، اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے چھڑائے گی۔ یہ سب میں نے دیکھا، اور اپنا دل سارے کام پر جو دنیا میں کیا جاتا ہے لگایا۔
ایسا وقت ہے جس میں ایک شخص دوسرے پر حکومت کر کے اپنے اوپر بلا لاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ شریر گاڑے گئے اور لوگ بھی آئے اور راس پاس پاک مقام سے نکلے اور اپنے شہر میں فراموش ہو گئے۔ یہ بھی بتلان ہے، چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بے شدت مائل ہے۔ اگرچہ گنہگار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں اور اس کے حضور کانپتے ہیں، لیکن گنہگار کا بھلا کبھی نہ ہوگا اور نہ وہ اپنے دنوں کو سائے کی مانند بڑھائے گا، اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کانپتا نہیں۔ ایک بطالت ہے جو زمین پر وقوع میں آتی ہے کہ نیکوکار لوگ ہیں جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بد کرداروں کو پیش آتا، اور شریر لوگ ہیں جن کو وہ کچھ ملتا ہے جو چاہیے تھا کہ نیکوکاروں کو ملتا۔ میں نے کہا یہ بھی بتلان ہے۔ تب میں نے خرمی کی تعریف کی، کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر نہیں کہ کھائے اور پیے اور خوش رہے، کیونکہ یہ اس کی محنت کے دوران میں اس کی زندگی کے تمام ایام میں جو خدا نے دنیا میں اسے بخشی اس کے ساتھ رہے گا۔ جب میں نے اپنا دل لگایا کہ حکمت سیکھوں اور اس کام کاج کو جو زمین پر کیا جاتا ہے دیکھوں، کیونکہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو، تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے پر کچھ دریافت نہ کرے گا، بلکہ ہر چند دانشمند کو گمان ہوگا کہ اس کو معلوم کر لے گا، پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گا۔ آمین۔ وائس نواں باب۔ ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی، اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانشمند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہے۔ سب کچھ انسان کے سامنے ہے، لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت۔ سب کچھ سب پر یکساں گزرتا ہے، صادق اور شریر پر، نیکوکار پاک اور ناپاک پر، اس پر جو قربانی گزرانتا ہے اور اس پر جو قربانی نہیں گزرانتا، ایک ہی حادثہ واقع ہوتا ہے۔ جیسا نیکوکار ہے ویسا ہی گنہگار ہے، جیسا وہ جو قسم کھاتا ہے ویسا ہی وہ جو قسم سے ڈرتا ہے۔ سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں ایک زبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے۔ ہاں، بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے۔ جب تک وہ جیتے ہیں حماقت ان کے دل میں رہتی ہے، اور اس کے بعد مردوں میں شامل ہوتے ہیں۔ چونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے امید ہے، اس لیے زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے، اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے۔ اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہو گئے، اور تا ابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بخرا نہیں۔ اپنی راہ چلا جا، خوشی سے اپنی روٹی کھا، خوش دلی سے اپنی مے پی، کیونکہ خدا تیرے اعمال کو قبول کر چکا ہے۔ تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو اور تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے۔ اپنی بطالت کی زندگی کے سب دن جو اس نے دنیا میں تجھے بخشی ہے، ہاں، اپنی بطالت کے سب دن اس بیوی کے ساتھ جو تیری پیاری ہے عیش کر لے، کہ اس زندگی میں اور تیری اس محنت کے دوران میں جو تو نے دنیا میں کی، تیرا یہی بخرا ہے۔ جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر، کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت۔ پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں تیز رفتار کو سبقت ہے، نہ جنگ میں زور آور کو فتح، اور نہ روٹی دانش مند کو ملتی ہے، اور نہ دولت عقل مندوں کو، اور نہ عزت اہل خرد کو، بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے، کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا۔ جس طرح مچھلیاں جو مصیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں، اور جس طرح چڑیاں پھندے میں پھنسائی جاتی ہیں، اسی طرح بنی آدم بھی بدبختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دنیا میں حکمت ہے، اور یہ مجھے بڑی چیز معلوم ہوئی۔ ایک چھوٹا سا شہر تھا اور اس میں تھوڑے سے لوگ تھے۔ اس پر ایک بڑا بادشاہ چڑھایا اور اس کا محاصرہ کیا، اور اس کے مقابل بڑے بڑے دمدمے باندھے، مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشور مرد پایا گیا، اور اس نے اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا۔ تو بھی کسی شخص نے اس مسکین مرد کو یاد نہ کیا۔ تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے
تو بھی مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی۔ دانشوروں کی باتیں جو آہستگی سے کہی جاتی ہیں احمقوں کے سردار کے شور سے زیادہ سنی جاتی ہیں۔ حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے، لیکن ایک گنہگار بہت سی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ آمین۔